پانچویں عورت پر عذاب کا سبب چغلی۔ پانچویں عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی خانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ پائے جائیں گے تو ان کی بھی پکڑ ہوگی اور ان پر بھی عذاب ہوگا۔ ایک گناہ ہے غیبت اور ایک گناہ ہے چغلی۔ یہ دونوں گناہ حرام ہیں، دونوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی اس طرح برائی کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے۔ جیسے کسی شخص میں کوئی عیب ہے، اب ہم دوسروں کو جا کر بتا رہے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ عیب ہے، اس کا نام غیبت ہے۔ لیکن اگر ہم کسی شخص کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے اس نیت سے کریں تاکہ دونوں میں لڑائی ہو، بدگمانی ہو اور نا اتفاقی پیدا ہو تو اس کو چغلی کہتے ہیں، اور چغلی کا گناہ غیبت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ غیبت میں تو صرف دوسروں کی برائی مقصود ہوتی ہے، لیکن چغلی میں تو برائی کے علاوہ یہ بھی مقصود ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو اور ان دونوں کے درمیان جو دوستی اور محبت اور تعلق ہے وہ ختم ہو جائے۔ جیسے ساس نے بہو کی باتیں سسر کے سامنے یا اس کے شوہر کے سامنے لگائی، اب شوہر بیوی سے ناراض ہو رہا ہے اور سسر بھی بہو سے بدگمان ہو رہا ہے، یہ چغلی ہے اور حرام ہے، اور آج کل یہ مسئلہ عام ہے اور ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ایک گھرانہ جو ساس، بہو، سسر اور شوہر ان چار افراد پر مشتمل ہے، لیکن چاروں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ چاروں اس چغلی کی مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہر ایک دوسرے کی چغلی اور بدگمانی میں لگا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے گھر کا نظام بگڑ گیا ہے، گھر کا سکون ختم ہو گیا ہے اور آخرت میں بھی اس پر بڑا عذاب اور وبال ہے۔ ایک چغل خور کا قصہ یاد آیا۔ ایک شخص نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیچ رہا ہے اور یہ آواز بھی لگا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا غلام ہے، اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور عیب نہیں ہے کہ یہ کبھی کبھی چغلی کھاتا ہے۔ کسی شخص نے یہ آواز سنی، اس نے سوچا اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے اور چغلی کھانا تو عام بات ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اس غلام کو خرید لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سودا کر کے وہ غلام خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ کچھ دنوں تک تو وہ غلام ٹھیک ٹھیک کام کرتا رہا، اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا، کیونکہ چغل خوری کے اندر وہ ماہر تھا، اس لیے چغل خوری کے اندر اس نے اپنا کرتب دکھایا اور سب سے پہلے وہ اپنی مالکین کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے آقا ہیں وہ کسی اور عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے ہیں، اور جلد ہی وہ تجھے چھوڑ کر اس سے شادی کر لیں گے، اور میں تیری بھلائی کے لیے تجھے بتا رہا ہوں، کسی اور کو مت بتانا۔ یہ باتیں سن کر وہ بیوی بہت گھبرائی اور پریشان ہوئی۔ پھر خود غلام ہی نے اس کی پریشانی کا علاج بتایا کہ مجھے ایک ترکیب آتی ہے، تم اس پر عمل کر لو، وہ یہ ہے کہ جب تمہارے شوہر سو جائیں تو تم اس طرح سے ان کی داڑھی کے ایک دو بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہمیشہ تمہارے ہو کر رہیں گے، کبھی دوسری عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے۔ عورت نے جواب دیا کہ یہ کیا مشکل کام ہے، یہ تو میں آج ہی کر لوں گی، خدا نہ کرے کل کو کچھ اور ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اور اب وہ غلام آقا کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق ہیں اور جلد ہی وہ آپ کو چھوڑ کر جانے والی ہیں، اور اس نے یہ ٹھان لیا کہ وہ آج رات آپ کو اس طرح سے ذبح کریں گی، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ جھٹ مٹ سو کر دیکھنا اور گلا نہ کٹ جائے تو بتانا۔ چنانچہ وہ آقا جا کر جھٹ مٹ سو گیا، اور ادھر بیوی اس انتظار میں تھی کہ کب ان کی آنکھ لگے تو میں اپنا کام کروں، شوہر کو نیند کہاں آتی، اس لیے اس نے بناوٹی خراٹہ لینا شروع کر دیا۔ اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ شوہر صاحب کو نیند آ گئی ہے، فوراً استرا لے کر پہنچی اور ابھی ہلکا سا استرے کو گلے پر رکھا ہی تھا کہ آقا نے فوراً آنکھ کھول دی اور بیوی کو پکڑ کر کہا کہ اچھا تم مجھے ذبح کرنا چاہتی تھیں، غصہ تو پہلے سے ہی آ رہا تھا،
اس آقا نے اس طرح سے بیوی کو ذبح کر دیا۔ جب بیوی کے خاندان والوں کو معلوم ہوا کہ شوہر نے بیٹی کو ذبح کر دیا ہے، انہوں نے آ کر اس طرح سے شوہر کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ اب شوہر کے خاندان والے بھی آ گئے اور دونوں خاندانوں میں خوب جھگڑا ہوا اور بہت سے افراد کٹ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ اس غلام نے ذرا سی چغلی سے کس طرح سے دونوں خاندانوں کو تباہ کر دیا۔ اسی لیے اس چغلی کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اب چاہے چغلی ہر جگہ قتل نہ کرائے مگر دل تو ٹکڑے ٹکڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ اب تک بہو اور ساس میں بڑی محبت تھی، لیکن اب چغلی لگا کر دونوں کے دل میں نفرت ہو گئی۔ اب تک سسر اپنی بہو کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتا تھا، لیکن ساس نے اس کے کان بھر بھر کر بہو کی طرف سے اس کا دل نفرت کے اندر بدل دیا۔ اب گھر کے اندر یہ حال ہو گیا کہ نہ بیٹے کے دل میں باپ کا احترام رہا اور نہ سسر کے دل میں بہو کا احترام رہا اور نہ بہو کے دل میں ساس کی محبت رہی۔ اور یہ چغلی کرنا اور کان بھرنا جس طرح گھر کے افراد کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح گھر کے باہر کے افراد کے اندر بھی ہوتا ہے۔ جیسے دوستوں میں، رشتہ داروں میں یہ چغلی کھائی جاتی ہے اور کسی کے صرف بتانے پر پورا یقین کر لیتے ہیں کہ یقیناً اس نے ایسا کہا ہوگا، جبکہ اس طرح سنی سنائی باتوں پر بغیر تحقیق کے یقین کرنا بھی جائز نہیں۔ بہرحال یہ چغلی بہت بری چیز ہے، اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اس چغلی کے ساتھ دوسرا گناہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے جھوٹ بولنا۔ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے اور چغلی کے اندر جھوٹ کا ہونا لازمی ہے، اس لیے کہ جھوٹ کے بغیر چغلی کیسے چلے گی۔ اور جس طرح آج ہمارے معاشرے میں چغلی عام ہے، اسی طرح جھوٹ بھی عام ہے۔ ہر میدان میں جھوٹ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اب بناوٹی سرٹیفکیٹس اور بناوٹی سندیں، مارک شیٹیں بنائی جاتی ہیں۔ پیسے دے کر انجینئر کی سند لے لو، وکالت کی سند لے لو، جھوٹی سند تیار ہے، جھوٹے کاغذات پر نوکریاں اختیار کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھو ان تمام صورتوں میں جھوٹ بولنا، لکھنا، بتانا سب حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے، نہ ان سے بات کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک آدمی وہ جو سفر میں ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی موجود ہے، دوسرے مسافر کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ اس سے پانی مانگتا ہے مگر یہ پانی دینے سے منع کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے یہ عذاب ہے۔ ہاں اگر پانی ضرورت سے زیادہ نہیں ہے تو پھر منع کر دینا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ جھوٹی قسم کھانے والا۔ دوسرا شخص جس کو یہ عذاب دیا جائے گا وہ تاجر ہے جو خریدار کو یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے اور تمہیں اتنے میں بیچ رہا ہوں، اور اس پر قسم بھی کھا لے، حالانکہ جو قیمت وہ خریدار کو بتا رہا ہے اس نے اس قیمت پر وہ چیز نہیں خریدی۔ جیسے تاجر کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز 1000 روپے میں خریدی ہے اور تمہیں 1200 روپے میں بیچ رہا ہوں، اور 1000 میں خریدنے پر قسم بھی کھا لیتا ہے جبکہ اس نے یہ چیز 800 روپے میں خریدی ہے، اور قسم کھانے کی وجہ سے خریدار مطمئن ہو گیا اور اس نے مطمئن ہو کر وہ چیز 1200 میں خرید لی۔ اگر خریدار کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے یہ چیز 800 میں خریدی ہے تو وہ کبھی بھی اس کو 1200 میں نہ خریدتا، لہٰذا اس نے جھوٹی قسم کھائی، اور اسی جھوٹی قسم پر عذاب یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تیسرا شخص وہ ہے جو احسان کر کے جتلاتا ہے، اس کو بھی یہ عذاب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے اور نہ اس سے بات چیت فرمائیں گے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کچھ لوگوں میں احسان جتلانے کی بہت عادت ہوتی ہے، وہ اس گناہ سے خاص کر بچیں۔ بہرحال یہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور وہ دردناک عذاب یہی ہے کہ ان کا چہرہ خنزیر کی طرح ہوگا اور باقی جسم گدھے کی طرح ہوگا، اور دوزخ کے سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ عذاب چغلی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوگا۔
آج ہمارے گھروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے بازاروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے دفتروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہماری تقریبات میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جھوٹ کو فیشن کے طور پر اپنا لیا گیا ہے اور جھوٹ کی 20 نئی قسمیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جس پر حضرت مولانا محمد تقی صاحب نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ان کا وہ بیان کتابی شکل میں جھوٹ اور اس کی مخوجہ صورتوں کے نام سے چھپ چکا ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ چھٹی عورت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی تھی اور پخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی تھی اور فرشتے دوزخ کے غرض سے اس کی پٹائی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب 2 گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرے احسان جتلانے کی وجہ سے۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں، مرد بھی حسد کر سکتے ہیں اور احسان جتا سکتے ہیں، اس لیے اس دردناک عذاب کے وہ بھی مستحق ہو سکتے ہیں۔ اگر عورت ان گناہوں کو کرے گی اور توبہ نہیں کریں گی تو وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوگی۔ احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، لیکن جب ہمارا موقع آیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے اور احسان کرے، ہماری مدد کرے، اس وقت اس شخص نے ہماری مدد نہ کی، اب فوراً یہ احسان جتلا دیتے ہیں کہ تمہارے موقع پر تو ہم نے تمہاری بڑی خدمت کی، بہت کام آئے، لیکن ہمارے موقع پر تم نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں۔ یہ ہے احسان جتلانا۔ یہ بات عورتوں میں بہت ہی پائی جاتی ہے، شادی کے موقع پر اور بیماری کے موقع پر انہوں نے خدمت کر دی اور ان کے موقع پر دوسروں نے خدمت نہ کی تو اب وہ عورتیں سارے میں ڈھنڈورا پیٹیں گی اور جو بھی اس کے پاس آئے گا اس کے سامنے یہ جتلائیں گی کہ ہم نے اس کے ساتھ فلاں بھلائی کی اور فلاں وقت مدد کی اور آج جب ہمارا موقع آیا تو اس نے ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ اس لیے مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ جس کی کوئی خدمت کریں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس کے ثواب کی امید رکھیں، لہٰذا کسی سے کوئی خدمت اور بدلے کی امید ہی نہ رکھیں، اور جب کسی سے کوئی امید نہ ہوگی بلکہ اللہ سے صرف امید ہوگی تو پھر وہ شکوہ اور گلہ دل میں پیدا نہ ہوگا۔ گھر کے اندر بھی اس کی عادت رہے اور گھر کے باہر بھی دوستوں میں بھی اس کی عادت رہے کہ جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں، دوستوں سے رشتہ داروں سے بدلے کی کوئی امید نہ رکھیں، اگر وہ کریں تو ان کا احسان سمجھیں، اگر نہ کریں تو اللہ ہی پر نظر رکھیں، بس اس عمل سے انشاءاللہ دل میں پریشانی اور تکلیف پیدا نہ ہوگی۔ اسی طرح آج کل حسد بھی اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص دوسروں کو کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتا، پہنتا اوڑھتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حسد مردوں میں بھی پایا جاتا ہے اور عورتوں میں بھی زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے کسی کے بہت اچھے کپڑے دیکھے تو دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، کسی کا اچھا گھر دیکھا تو دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، کسی کو دیکھا کہ اس کی بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، کسی کے منصب اور عہدے پر، کسی کی خوبصورتی پر، کسی کی مالداری سے، کسی کی صحت مندی سے، کسی کے مال و سامان سے، کسی کی بیوی بچوں سے، غرض کتنی نعمتیں دوسروں کو حاصل ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں جلے اور یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یعنی زوال نعمت کی تمنا کرنا، اس کا نام حسد ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس عورت کو دردناک عذاب ہو رہا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ بہرحال یہ 4 گناہ ایسے ہیں جو مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں، ایک جھوٹ بولنا، دوسرا چغلی کھانا، تیسرا احسان جتلانا، چوتھا حسد کرنا۔ یہ چاروں گناہ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں،
خدا نہ کرے یہ گناہ جس کے اندر ہوں اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے اور دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے وبال کا سبب ہے۔ اس لیے ان سب گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ 6 عورتیں ہیں جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ترتیب کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور ان گناہوں کا تعلق عورتوں سے بھی ہے اور مردوں سے بھی ہے، لہٰذا ان تمام گناہوں سے عورتوں اور مردوں سب کو بچنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہم دوزخ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس کتاب میں حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب نے ٹی وی دیکھنے کے نقصانات اور ٹی وی کے ذریعے ہونے والے گناہوں کا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کتاب کا ضرور مطالبہ کریں اور اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں کی اس کتاب کے ذریعے اصلاح کریں۔ عورتوں کی نماز۔ اس کتاب میں عورتوں کے لیے سنت کے مطابق وضو اور غسل کا طریقہ اور نماز صحیح ہونے کے لیے دوسری ضروری باتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ اس کتاب کا مطالبہ مسلمان عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ والدین کے حقوق، جس میں اللہ تعالیٰ کے احسان، ماں باپ کے احسان، اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے۔ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، ماں باپ کے لیے دعا، ماں باپ پر محبت کی نظر، ماں باپ کا تکلیف برداشت کرنا، اور ماں باپ کے اولاد پر اور اولاد کے ماں باپ پر حقوں کا تفصیلی بیان ہے۔ 6 گناہ گار عورتیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سغروی نے اس کتاب میں ایسی 6 عورتوں کا تفصیل سے بیان کیا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے اندر دردناک میں ہولناک عذاب میں مبتلا دیکھا، اور ان کو دوزخ میں عذاب ہونے کی وجوہات بھی تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ اس کتاب پر مطالبہ سب مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، خاص کر عورتوں کے لیے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔